الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دوستو اور بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج یوم عاشور ہے، 10 محرم الحرام، جو دین اسلام کی تاریخ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے بھی ایک خاص اہمیت کا حامل رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کربلا کے واقعے کے ساتھ اس کی ایک خاص نسبت ہے، اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے لیے یہ دن ایک ایسی عجیب کیفیت کا دن ہے جس میں ہم محبت بھی محسوس کرتے ہیں، مؤدت بھی محسوس کرتے ہیں، اور درد بھی محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ باتیں رات کو ہوئیں 9 محرم الحرام کی رات میں، اور کچھ باتیں اس میں باقی رہ گئیں، جو کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شہادت جہاں پہ مکمل ہوا۔ شروع ہم نے کیا رات کو، آپ میں جو ساتھی موجود تھے اور جنہیں ان میں سے کچھ یاد ہوگا، کیونکہ اکثر اوقات طویل گفتگو بھول جاتی ہے، تو میں آپ کی صرف ایک حافظہ ریفریش کر دوں کہ ہم نے اسے شروع کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات سے، کہ صحابہ کرام اپنا اور بستیوں، علاقوں کا، لوگوں کا احوال قبل از وقت جانتے تھے، نجوم کے ذریعے نہیں، ہاتھوں کی لکیروں سے نہیں، اور دیگر اس طرح کے جادوئی علوم سے یا طلسماتی علوم سے نہیں، بلکہ اپنے نبی صادق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہونے والی بشارات کے ذریعے۔ سمجھ آئی؟ صحابہ سب کچھ جانتے تھے، کب کیا ہوگا صحابہ جانتے تھے، اور ان کے علم کا ذریعہ کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی بشارتیں۔ جو پیارے نبی نے کہا ہے وہ ہوگا، اور ہر ایک کو پتہ تھا۔ حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی اتنی واضح اور اٹل پیشین گوئیاں تھیں کہ لوگوں کو بھی حسین کا مقدر معلوم تھا، اور خود حسین پاک کو بھی اپنا راستہ اور اپنی منزل معلوم تھی۔ لیکن یہ واقعہ کربلا کی بنیاد پڑی کب سے؟ اس کی بنیاد پڑتی ہے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے،
اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو لشکر ٹکرانے سے گریز کیا کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، مسلمانوں میں جنگ نہ ہو، مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور اس صلح میں کئی شرائط تھیں جو صحیح کتب کے اندر موجود ہیں۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوئے تو خلافت حضرت امام حسن کے پاس آئے گی امیر معاویہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات نہ ہوئے تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے لیے جانشینی کی وصیت نہیں کریں گے، بلکہ جو خلافت ہے وہ امت اس کا انتخاب کرے گی شرائیت کے ذریعے، شورا کے ذریعے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا بڑھاپا آیا، عمر مبارک زیادہ ہو گئی، اپنے بیٹے یزید کو جانشینی پہ نامزد کیا۔ یزید جب نامزد ہوا، یزید کا کردار واضح تھا اور صحیح حدیثیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں۔ ایک بخاری شریف کی حدیث آپ کو رات کو عرض کی، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے کہ اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھا لے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میری امت قریش کے چھوکروں کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ اور جتنے محدثین ہیں بشمول ابن حجر اسقلانی، ان سب نے کہا وہ چھوکرا یزید تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید کا نام لے کر کہا کہ پہلا شخص جو میری امت کے اجتماعی عدل کا مسئلہ کر دے گا، اس کا چہرہ بگاڑ دے گا، وہ بنو امیہ سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ عمر ابن حزم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ تسی ٹھیک ہو، تہاڈا منڈا نہیں ٹھیک، تہاڈا منڈا ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں امت دی خلافت نہ دینا، انہوں نے دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا، اور بیعت سے انکار کرنے والے امام حسین اکیلے نہ تھے، صحابہ میں خاص طور پہ جو مدینہ میں رہتے تھے ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر جو پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی بیعت سے انکار کیا اور انہیں خفیہ طور پہ شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی کے بیٹے، حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن زبیر، اور عبداللہ ابن زبیر کی ماں کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر، جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے انکار کیا۔ آپ مدینہ سے مکہ گئے، مکہ میں آپ کو کوفہ والوں کے خط ملتے رہے، صحابہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے حسین پاک، کوفہ والوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، آپ کوفہ تشریف نہ لے کے جائیں۔ امام حسین کیا فرماتے؟ میں کیا کروں گا؟ وہی رات علی گل کے ان کے نہیں آدھے، میں کیا کروں گا؟ استخارہ کروں گا۔ جب استخارہ کروں گا، فرمایا تو صحابہ انتظار میں تھے کہ حسین پاک کے استخارے کا جواب کیا آتا ہے۔ یار عام متقی آدمی ہو نا، کوئی بہت بڑا عابد زاہد نہ ہو، نماز اپنی وقت پہ پڑھتا ہو، درود پاک پڑھتا ہو، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو، عام دنیا دار آدمی بھی ہو، اگر اچھی نیت سے استخارہ کرے جواب اسے بھی ٹھیک مل جاتا ہے، جواب اسے بھی مل جاتا ہے۔ ہم سب مانتے ہیں نا کہ اللہ نے ایک راستہ مقرر کیا ہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی مدد آتی ہے۔
اب بھائی بات یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شباب اہل جنت کے سردار، جنہوں نے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کی آغوش میں پرورش پائی، نبوت کی آغوش میں پرورش پائی، نبوت کے لبوں نے جس کے لب چوسے ہیں جی، سلطان ولایت کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب استخارہ کرے گا تو جواب کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے میرے نانا جان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور حضور نے مجھے ایک حکم کیا، میں نے وہ حکم پورا کرنا ہے، چاہے اس میں میرا نفع ہو چاہے اس میں میرا نقصان ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت خواب کیا ہے؟ تو مولا حسین نے کیا کہا؟ بتا بھی دیا اور بتایا بھی نہیں، بتا بھی دیا اور بتایا بھی نہیں۔ فرمایا مجھے جو خواب آیا ہے میں نے نہ کسی کو بتایا ہے نہ کسی کو بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ یہ بتا دیا، یہ بتا دیا کہ خواب کیا آیا ہے مگر بتایا بھی نہیں کہ کیا آیا ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہاں سے آگے سفر شروع ہوا کربلا کا۔ اس میں بہت تفصیلات ہیں۔ یہ جو یہاں سے آئے ہیں نا ہم، امام حسن کے معاہدے سے لے کے مکہ سے روانگی تک، یہ بھی ایک بہت شارٹ سٹوری ہے، ہر واقعے کی تفصیل ہے، ایک ایک بات کتب میں موجود ہے، ایک ایک بات موجود ہے، اور وہی تفصیل ہے جسے ہم مانتے ہیں۔ یہ جو ہوائی تاریخیں ہیں ان کو ہم نہیں مانتے کہ جی کس نے کیا کہا اور اس نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا۔ ہوائی تاریخوں کی بات نہیں، کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں جو لکھا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ اب یہ بات یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تشریف لے گئے مکہ سے تو آپ نے اپنا موقف دیا کہ میں یزید کے خلاف کیوں نکلا ہوں، یزید کے خلاف کیوں نکلا ہوں۔ اس میں مقام بیضا پہ آپ کے میرے امام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے، اس میں 2 4 5 بنیادی باتیں سمجھنے کی ہیں کہ امام پاک کا نقطہ نظر کیا تھا کہ میں یزید کے خلاف کیوں نکلا۔ فرمایا من رآ سلطانا جائرا، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، جو ظالم ہو، مستحلا لحرم اللہ ناکثا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال سمجھتا ہو، جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال سمجھتا ہو، جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہو اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف چلتا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ سرکشی اور ظلم کے ساتھ پیش آتا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، اور پھر قولن یا فعلن جو شخص مخالفت نہ کرے اس کی، اس ظالم بادشاہ کی، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو بھی انہی اعمال میں شامل کر دے گا۔ گل سمجھ آئی؟ پہلی گل آپ نے فرمائی جیڑا بادشاہ ظالم ہوئے، ظلم کرندہ ہوئے،
اللہ دی حرام کیتی ہوئی شے نو حلال سمجھدا ہوئے، اللہ دے وعدے نو تروڑیندا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے خلاف چلدا ہوئے، اور جڑا بندہ او دی مخالفت نہ کرے سی، اللہ تبارک و تعالی مخالفت نہ کرنے والے نو بھی اس ظالم بادشاہ دے اعمال دے وچ شامل کرے سی۔ الا وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ لَازِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ۔ یہ امام حسین نے کہا کہ یہ وہ حکمران ہے جس نے اللہ کی اطاعت ترک کر دی اور شیطان کی اطاعت شروع کر دی ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ وَعَطَّلُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ وَأَحَلُّوا حَرَمَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ۔ فساد ظاہر ہو گیا، شریعت مطہرہ کو ترک کر دیا گیا، حدود معطل کر دی گئیں، مال غنیمت کو غصب کر لیا گیا، حرام خدا کو حلال، حلال خدا کو حرام کر دیا گیا۔ وَأَنَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرٍ قَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ۔ اس پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ حق میرا بنتا ہے، کیونکہ میں نبی کا نواسا ہوں اور میرے پاس تمہارے خطوط آئے ہیں ان باتوں کے اوپر۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے امام کا موقف تھا کہ میں اس کے خلاف کیوں نکلا۔ میں نے یزید کی مخالفت کس لیے کی؟ اپنی ذات کے لیے نہیں کی، اپنے تخت و تاج کے لیے نہیں کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ آج اگر آپ دیکھیں عام سے عام لوگ اس طرح کی صفائیاں دیتے ہیں اور اس طرح کے نظریے بیان کرتے ہیں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جس وقت آپ اپنی تاریخ میں ان اعلیٰ کردار کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس کا تجزیہ آپ کبھی زمانہ حال کے لوگوں کے ساتھ نہ کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان، وہ یقین، وہ نور، وہ خلوص، وہ محبت، وہ اطاعت، وہ عشق، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا اثر جو سینہ حسین کے اندر تھا، حسین وہ کہہ رہا ہے جو حسین دیکھ رہا ہے، حسین وہ کہہ رہا ہے جو حسین دیکھ رہا ہے۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ یہ بدقماش لوگ تھے، یہ ظالم لوگ تھے، یہ جابر لوگ تھے، یہ غاصب لوگ تھے۔ ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے یہ بات ثابت ہوئی بات میں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوسرا خطبہ ذی حسم کے مقام پہ مولا حسین نے عطا کیا۔ اس خطبے میں حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اِنَّهُ قَدْ نَزَلَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ تَرَوْنَ۔ حالات وہ ہو چکے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَتَنَكَّرَتْ۔ دنیا بدل گئی، اپنی پہچان کھو چکی۔ یہ اب حضور علیہ السلام کے وصال کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 50 سال۔ کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 11 ہجری میں وصال ہوا اور 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کتنا عرصہ ہوا؟ 50 سال۔ اب 50 سال میں 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کا نظام رہا، ایک لمبا عرصہ حضرت فاروق اعظم کا نظام رہا، حضرت عثمان غنی کا نظام رہا، حضرت مولا علی کا نظام رہا۔ امت میں وہ تقوی موجود رہا، ایمانداری موجود رہی، لیکن اب یہ ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا، جس دور میں تقوی ختم ہو گیا، دنیا نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، برائی نے، شراب نے، زنا نے، رشوت نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی۔ یہاں فرمایا دنیا بدل گئی، اپنی پہچان کھو چکی۔ مراد کیا ہے؟ جن بنیادوں کے اوپر تمہیں نبی پاک نے رکھا تھا، جن بنیادوں پہ تمہیں خلفائے راشدین نے رکھا تھا، وہ بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، اور اس کی بھلائی پیٹ پھیر چکی، اس میں سختی بڑھ گئی، اس میں صرف تھوڑا سا بچا کھچا حصہ رہ گیا ہے، جیسے برتن میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے۔
جیسے برتن میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے، زیادہ ختم ہو چکا، اور اس کی زندگی ایسے ہو گئی جیسے خراب چراگاہ ہوتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا شَهَادَةً۔ یہ ابھی کربلا میں پہنچے نہیں ہیں، یہ ابھی ذی حسن کے مقام پہ ہیں، اور میرے مولا حسین فرما رہے ہیں ایسے حالات میں مومن کے پاس ایک ہی چوائس رہ جاتی ہے، اور وہ یہ رہ جاتی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا شَهَادَةً، اب اگر مجھے موت آتی ہے تو وہ سوائے شہادت کے کچھ نہیں ہوگی۔ حسین پاک اپنا مقدر دیکھ رہے ہیں، اپنا اختتام دیکھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس موت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اس ظلم کو جانتے ہیں جو ان کے اوپر ہونے والا ہے، جو ان کے اہل بیت پہ ہونے والا ہے، جو ان کے ساتھیوں پہ ہونے والا ہے، مگر کیا کہا؟ اب اللہ کے نام پہ تکبیر لازم ہو چکی، چاہے گردنیں اتارنی پڑے اپنی، اس وقت اللہ کی تکبیر سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ وَلَلْ حَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور جس طرح کے ظالم آ چکے، ان ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے ایک اذیت ہے، ان ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا ایک اذیت ہے۔ یہاں پہ راوی فرماتے ہیں فقام زہیر بن القین البجلی فقال لاصحابہ، امام حسین کا ایک ساتھی زہیر ابن قین بجلی اٹھے، انہوں نے حضرت امام پاک کی بارگاہ میں عرض کی، میرے دوستو یہ رفاقت سنیں، حسین کے ساتھی تھوڑے تھے مگر کیسے تھے، یہ دیکھو، تھوڑے تھے مگر کیسے تھے۔ زہیر ابن قین البجلی کہتے ہیں واللہ لو کانت الدنیا لنا باقیتا وکننا فیہا مخلدین الا ان فراقہا فی نصرک ومواساتک لأثرنا الخروج معک علی الاقامت فیہا۔ اس نے عرض کی، حضور یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اس دنیا سے ایک دن مر جانا ہے، لیکن اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے ہوتی، لوگ اس دنیا میں باقی رہا کرتے، اے سبت پیمبر، پھر بھی اگر آپ کی نصرت کی بات آتی، آپ کی مدد کی بات آتی، آپ پہ جان لٹانے کی بات آتی، آپ کے ساتھ حق کے لیے نکلنے کی بات آتی، اگر یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہوتی، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ نکلتے، ہم پھر بھی آپ کا ساتھ دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن یا سیدی اگر ہمارے پاس چوائس ہوتی بھی نہ کہ ہم ہمیشہ رہیں، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ نکلتے، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ خروج کرتے، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ قیام کرتے۔ آگے آئیے میرے بھائیوں، تفصیل بہت ہے کہ جب کس طریقے سے قافلے کو کربلا میں لایا گیا، کوفہ میں کیا ہوا، مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا بیتی، اور کوفیوں نے اپنے کیا رنگ اور کیا جوہر دکھائے، اس کی میں ایک سادہ جھلک آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ ابن زیاد جب پہنچا کوفہ میں، اس وقت تک 40,000 لوگ مسلم بن عقیل سے بیعت کر چکے تھے۔ کتنے؟ 40,000 لوگ، اور امام پاک کو خطوط پہ خطوط جا رہے ہیں۔ ابن زیاد پہنچا، مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ، بعض نے 10,000 بعض نے 12,000 لکھے، سپاہی لیے کوفہ کے،
اور جو گورنر ہاؤس تھا، جو قلعہ تھا کوفہ کا، اس کا محاصرہ کر لیا. اس کا محاصرہ کر لیا. ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 12,000. صبح کا وقت ہے. صبح کے وقت مسلم بن عقیل نے محاصرہ کیا، اور ابن زیاد نے کیا کیا؟ کوفہ کے مختلف سرداروں سے رابطے شروع کیے. اب ظاہر ہے 12,000 کی فوج ہے، مختلف قبیلوں کے لوگ اس میں ہوتے تھے. کسی کے چچے کو پکڑا، کسی کے مامے کو پکڑا، کسی کے سردار کو پکڑا، کسی کے ابے کو پکڑا، کسی کے بیٹے کو پکڑا، کسی کو سونا دیا، کسی کو درہم دیے، کسی کو عہدے کا لالچ دیا، کسی کو عہدہ دے دیا، کسی کو دربار شاہی کا وعدہ دیا، کسی کو کوئی وعدہ دیا. صبح سے شروع ہوا کوفہ والوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے اور رشوت بانٹنے. امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کتنے لوگ تھے صبح جب گئے؟ 12,000. کتنے تھے؟ 12,000 لوگ تھے. اور صبح ہی گورنر کوفہ ابن زیاد لعین نے رشوت بانٹنی شروع کی. جس وقت شام ہوئی، مسلم بن عقیل نے نماز مغرب کی امامت کی. ان کی اقتداء میں صرف 10 لوگ کھڑے تھے. ان کی اقتداء میں صرف 10 لوگ کھڑے تھے. جب مغرب پڑھ کے پلٹے ہیں کوفہ شہر کی طرف، 3 لوگ رہ گئے. جب گلیوں میں پہنچے تنے تنہا رہ گئے. میرے دوستو، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کی تفصیلات ہیں کہ کوفہ میں کیا ہوا. یہ جو حسین کے علمبردار بنتے ہیں، اپنے آپ کو گروہ علی اور گروہ حسین کہتے ہیں، انہوں نے کیا کیا حسین کے ساتھ؟ کیا کیا انہوں نے حسین کے ساتھ؟ بلایا، پھر چھوڑ دیا، پھر مروایا، پھر رونے پیٹنے لگ گئے، یہاں ہم نے امام مروا دیا. وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال جتنا محاصرہ رہا اس قافلے کا کربلا کے اندر، 1 محرم سے 3 محرم تک، پھر 3 محرم سے 5 محرم تک، 5 سے 7 تک، پھر 7 سے 10 تک مختلف واقعات ہیں. یہ اب میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، یہ شب عاشورہ ہے، یعنی 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات جو ابھی پچھلی رات گزری. یہ روایت کیا ہے اسے امام ابن اسیر نے اور امام طبری نے اپنی اپنی تواریخ کے اندر، اور دیگر ائمہ نے بھی، جیسا کہ اسے امام ابن کثیر نے بھی روایت فرمایا، اسے ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے، اسے دیگر لوگوں نے بھی روایت کیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے چشم دید گواہ، آپ فرماتے ہیں میں بیمار تھا. انا مریض فسمعت ابی وهو یقول لاصحابہ، اگرچہ میں بیمار تھا لیکن قریب ہوا میں اپنے والد کے، اور میں نے سنا 9 محرم کی رات میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ چاہے راحت ہو یا مصیبت ہو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور فرمایا اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین. اے اللہ تیری کرم نوازی، تیرا شکر، تو نے ہمیں خاندان نبوت میں پیدا کیا، یعنی ہمیں، ہمارے گھرانے کو نبوت کی کرامت سے ممتاز کیا، اور تو نے ہمیں قرآن کی تعلیم عطا کی، اور تو نے ہمیں دین کی سمجھ عطا کی، دین کی سمجھ عطا کی. وَجَعَلْتُ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، ہمیں سننے دیکھنے والا بنایا اور ہمیں مشرک نہ کیا. اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. میں نے بہت لوگوں کے دوست دیکھے ہیں، مگر ایسا دوست کہیں نہیں دیکھا جیسے اللہ نے مجھے دوست عطا کیے.
ولا اہل بیت ابرا ولا اوصل من اہل بیتی، میں نے بہت دنیا کے گھر والے دیکھے ہیں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، اللہ کا شکر ہے میں نے صبر و شکر میں اپنے گھر والوں سے بڑھ کے کسی کو نہیں پایا۔ فجزاکم اللہ عنی جمیعا خیرا، بس میری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو بہترین جزا عطا کرے گا۔ الا وانی اظن یومنا من ہؤلاء الاعداء غدا، سنو آج مجھے گمان غالب ہے کہ کل دشمنوں کے ہاتھوں ہماری شہادت لکھی جا چکی، کل دشمنوں کے ہاتھوں ہماری شہادت لکھی جا چکی۔ الا وانی قد رأیت لکم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام هذا ليل قد غشيكم فاتخذوا جملا۔ امام پاک نے فرمایا سنو تم سب کے بارے میں میری یہ رائے ہو چکی ہے کہ میری اجازت ہے تم جا سکتے ہو، میری اجازت ہے تم جا سکتے ہو، میری طرف سے تم پہ کوئی روک نہیں ہے۔ رات کی تاریکی ہے، اس تاریکی کو غنیمت سمجھو۔ تم میں سے ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑے، اور جب تم لوگ اپنے اپنے قصبوں میں شہروں میں نکل جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اطمینان عطا کر دے۔ فَإِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا يَطْلُبُونِي، یقین جانیے یہ لوگ صرف میرے طلبگار ہیں، ان کی تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ جو لشکر کھڑا ہے نا شمر ذی الجوشن اور عمر ابن سعد کے ساتھ، اور یہ جو لشکر ابن زیاد کا اور یزید کا بھیجا ہوا، ان کی میرے دوستو تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ رات کی تاریکی کو غنیمت سمجھو، یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ یہ صرف مجھے چاہتے ہیں، یہ میری جان کے در پے ہیں۔ وَلَوْ قَدْ صَابُونِي لَهْوًا عَنْ طَلْبِ غَيْرِي، اور یقیناً یہ جب مجھے شہید کر لیں گے انہیں پھر کسی اور کو مارنے کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ مراد کیا تھی کہ جس نے جانا ہے جاؤ، اپنی جان بچاؤ، یہ لشکر صرف میری جان کے پیچھے ہے کیونکہ میری بیعت کی اہمیت ہے، یہ میرا ہاتھ چاہتے ہیں بیعت کے لیے، یا یہ میرا سر چاہتے ہیں۔ ہاتھ میں دوں گا نہیں، سر دینے کے میں وعدے کر آیا ہوں ازل سے، وہ سر میں نے دینا ہے یہاں پہ۔ میرے دوستو جاؤ، جو جانا چاہتا ہے آج چلے جاؤ۔ اہل ایمان یہ حسین تھے، حسین کے دوستوں کو، حسین کے رشتہ داروں کو دیکھیں، دیکھ رہے ہیں ہم 3 دن سے پیاسے بیٹھے ہیں، امت نے نبی کے گھرانے کا کوئی لحاظ نہیں کیا، یہ کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہوں، جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہوں۔ اگر انہیں رسول اللہ کا لحاظ ہوتا کیا یہ ہم پہ پانی بند کرتے؟ وہ بچے دیکھ رہے ہیں، وہ معصوم دیکھ رہے ہیں، وہ جوان دیکھ رہے ہیں کہ شہادت سامنے ہے، امام اپنی زبان سے اجازت دے چکا، جس نے جانا ہو وہ جا سکتا ہے۔ فقال له اخوته وابناؤه وبنو اخیہ وابناء عبداللہ ابن جعفر، حضرت امام پاک کے بھائی اٹھے، ان کے بیٹے اٹھے، ان کے بھتیجے اٹھے، عبداللہ ابن جعفر کے بچے یعنی امام پاک کے بھانجے اٹھے، اور انہوں نے کہا لم نفعل لنبکی بعدک لا اران اللہ ذالکا ابدا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ چلے جائیں اس دنیا سے اور ہم پھر بھی زندہ رہیں، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ بادعہم بہذا القول العباس ابن علی ثم انہم تکلموا بہذا ونحوہ، سب سے پہلے حضرت عباس ابن علی نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور ان کے پیچھے باقی سب نے ریپیٹ کیے۔ کیا کہا کہ یا امام خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ آپ اس دنیا سے چلے جائیں اور ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں۔ پھر امام علی مقام نے فرمایا یا بنی عقیل حسبکم من القتل بمسلم اذهبوا قد اذنت لکم، آپ نے اولاد عقیل کو مخاطب کیا اور فرمایا مسلم کا شہید ہونا تمہارے گھرانے کے لیے کافی ہے، مسلم کا شہید ہونا تمہارے گھرانے کے لیے
کافی ہے، تم چلے جاؤ، تحقیق میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ اے عقیل کا خاندان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں عقیل ابن ابی طالب، ان کا گھرانہ ہے، ان کے بچے، ان کے پوتے، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی، ان کے بچے بھتیجے سارے اس پہ موجود ہیں۔ امام پاک انہیں فرماتے ہیں مسلم کی شہادت کافی ہے، ظلم سے اسے مارا گیا، اے عقیل کا خاندان تمہیں اجازت ہے، جاؤ۔ قالوا فما یقول الناس یقولون انا ترکنا شیخنا و سیدنا و بنی عمومتنا خیر الاعمام۔ انہوں نے کہا حضور ہم کیسے چلے جائیں، کیسے چلے جائیں، ہم لوگوں کو جا کے کیا منہ دکھائیں گے کہ جب وقت تھا ہم نے اپنے بزرگ کو، اپنے سید و سردار کو تنہا چھوڑ دیا، نہ ان کے ساتھ برچی کا وار کیا، نہ تلوار کا ہاتھ تھاما، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ان پہ کیا گزری، ایسے حال میں ہم چلے جائیں۔ لا واللہ لا نفعل، خدا کی قسم یہ ہم سے نہیں ہوگا، ولیکن تفدیک انفسنا و اموالنا و اہلونا۔ انہوں نے کہا اے بے ابن رسول، اے سبت رسول، خدا کی قسم ہے یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہاں یہ ہوگا ہم سے کہ ہم اپنا آپ پہ قربان کر دیں، اپنا مال آپ پہ قربان کر دیں، اپنے بچے آپ پہ قربان کر دیں۔ وَنُقَاتِلُ مَعَكَ قَبَحَ اللَّهُ الْعَيْشَ بَعْدَكَ، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کر قتال کریں گے، اللہ وہ زندگی نہ دے ہمیں جو آپ کے بغیر ہو۔ قال فقام الیہ مسلم ابن اوسجہ الاسدی، مسلم ابن اوسجہ الاسدی اٹھے، انہوں نے کہا میں اپنی تلوار کے ساتھ لڑوں گا، جب تک اس تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہے میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، اور اگر ان سے لڑنے کے لیے میرے پاس ہتھیار نہ ہوتے، یا امام عالی مقام ابھی تو میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے پاس ہتھیار ہے، میں اس ہتھیار سے ان سے لڑ سکتا ہوں۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعِيَ السِّلَاحُ نُقَاتِلُهُمْ بِهِ لَقَذَفْتُهُمْ بِالْحِجَارَةِ دُونَكَ حَتَّى أَمُوتَ مَعَكَ۔ یا سیدی ابھی تو میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں اس تلوار سے دشمنوں کو مار سکتا ہوں، اگر میرے پاس تلوار نہ ہوتی پھر بھی میں آپ کو چھوڑ کے نہ جاتا، میں آپ کے دشمنوں سے پتھروں کے ساتھ لڑتا یہاں تک کہ مارا جاتا۔ سعد ابن عبداللہ اٹھے، انہوں نے کہا واللہ لا نخلی کا حتی یعلم اللہ انا قد حفظنا غیبت رسول اللہ فیکا۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ملاحظہ کر لے ہم نے اللہ کے رسول کی عدم موجودگی میں اللہ کے رسول کے نواسے کی حفاظت کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شب عاشور کا خطبہ، اور شب عاشور امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کا یہ جذبہ تھا، جو دیکھ رہے ہیں شہادت سر پہ ہے، جو دیکھ رہے ہیں اس وقت امت کیا کر رہی ہے خاندان نبوت کے ساتھ، جو دیکھ رہے ہیں اس وقت عورتوں کا، بچوں کا کیا حال کر رکھا ہے انہوں نے، اور سامنے کون کھڑے ہیں، سامنے کون کھڑے ہیں؟ ذی قدر صحابہ کے ناخلف بیٹے، سامنے عمر ابن سعد کھڑا ہے، اور عمر ابن سعد کون ہے؟ عمر ابن سعد کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ خبیث ابن طیب۔ کون؟ خبیث ابن طیب، پاک باپ کا پلید بیٹا، پاک باپ کا پلید بیٹا خبیث ابن طیب۔ کتنا بڑا آدمی سعد ابن ابی وقاص، 10 صحابی جن کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا مجدہ دیا، جنت کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ یعنی 10، مبشرہ جن کو جنت کی بشارت ملی، عشرہ مبشرہ کون کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت سعید ابن زید، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت طلحہ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص وہ شخص ہے میرے دوستو، جب صحابہ رسول پاک کی بارگاہ میں آتے تو آ کے کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں میرے آقا نے کہا اے سعد تم پہ میرے ماں باپ قربان. سعد وہ خوش نصیب آدمی جس نے لشکر اسلام کی طرف سے پہلا تیر کفر پہ چلایا. اب اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، کہاں کھڑا ہے؟ یزید کے لشکر کے ساتھ. چاہتا کیا ہے؟ رے کی گورنری چاہتا ہے. خراسان کا ایک علاقہ ہے رے جہاں سے امام راضی ہوئے. رے کی گورنری چاہتا ہے. رے کی گورنری کے لیے کیا کر رہا ہے؟ باپ نے پہلا تیر، سعد بن ابی وقاص نے پہلا تیر کفر کی طرف چلایا اسلام کی طرف سے، اور عمر ابن سعد نے پہلا تیر یزید کے لشکر سے حسین کے خیمے پہ چلایا. ثابت ہے حدیثوں سے. یہ لوگ سامنے کھڑے ہیں اور میرے بھائیوں ان کے سامنے ایک مختصر قافلہ ہے. چند لوگ ہیں، زیادہ تر اہل قرابت ہیں، کچھ ان میں ساتھی اور دوست بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واللہ لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق حیا ثم یفعل ذلك بی 70 مرة ما رقتک حتی القی حمامی دونک. وہ اسدی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں جان لیتا کہ میں شہید کیا جاؤں گا اور پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر مجھے جلا دیا جائے گا اور یہ حالت مجھ پہ 70 مرتبہ بیتے، تو جب تک بھی میں 70 مرتبہ بھی ہے امام عالی مقام آپ کی ذات اقدس کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوتا. اور اب تو ایک ہی مرتبہ شہید ہونا ہے. اس میں شرف ہے، اس میں کرامت ہے، اور آپ کی معیت میں شہید ہونا ایسی شہادت ہے جسے ابد تک زوال نہیں. واللہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اسی طرح 1000 دفعہ شہید ہوں. اور اللہ آپ کی ذات مبارکہ کو، آپ کے آل بیت کے جوانوں کو ہماری جانوں کے بدلے حفاظت عطا فرما دے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ شب عاشور میں اس طرح اور بھی تفصیلات حضرت امام عالی مقام کے اصحاب نے بیان کی اس رات کی کہ جنگ کا کیا ماحول تھا اور یزیدی لشکر کی کیا سختیاں تھیں، امام پاک کا کیا جذبہ تھا. شہادت سامنے ہے، پتہ ہے کل معاہدہ نہیں ہونا، بیعت تو کرنی نہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ شہادت ہے. ہر ایک اپنی موت دیکھ رہا ہے، مگر امام پاک نے خیمے میں سب کو بلایا اور کہا رات کی تاریکی ہے، چلے جاؤ. اور میرے بھائیوں، یہ وفا ہوتی ہے، یہ دوستی ہوتی ہے، یہ تعلق کا لحاظ ہوتا ہے. آج کا دن یوم عاشور 10ویں کا دن، جب صبح ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کی صبح پھر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا ثم قال یا عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا من الدنیا علی حذر فإن الدنیا لو بقیت علی احد او بقی علیہا احد لکانت الانبیاء احق بالبقاء واولا بالرضا. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا سے ہوشیار رہو، کیونکہ اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہتی یا کوئی اس میں ہمیشہ رہتا، سب سے زیادہ حق انبیاء کا تھا، اور وہی زیادہ خوشنودی
اور بہتر فیصلے کے مستحق تھے۔ وَأَرْضَىٰ بِالْقَضَاءِ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الدُّنْيَا لِلْفَنَاءِ، اللہ نے دنیا کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا۔ فَجَدِيدُهَا بَالٍ وَنَعِيمُهَا مُضْمَحِلٌ وَسُرُورُهَا مُقْفَهِرٌ منزل طلعة ودار قلعة، اللہ نے دنیا کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا۔ اس کی ہر نئی چیز پرانی ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں مٹ جانے والی ہیں اور دنیا کی خوشیاں ختم ہو جانے والی ہیں، اور یہ دنیا عارضی پڑاؤ ہے اور یہ دنیا زائل ہو جانے والی جگہ ہے۔ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس لیے آخرت کی تیاری کرو، اور آخرت کے لیے بہترین سامان تمہارا تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، خدا سے شکایت نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، حضور سے گلہ نہیں کیا، ملائکہ سے گلہ نہیں کیا، مقدر سے گلہ نہیں کیا، قسمت سے گلہ نہیں کیا، ستاروں سے گلہ نہیں کیا، اپنے لوگوں سے گلہ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے اس دنیا میں اگر کسی نے رہنا ہوتا، سب سے پاکیزہ روحیں انبیاء کی تھیں، اگر وہ نہیں رہے لوگوں کسی نے بھی نہیں رہنا، ہم نے بھی چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ یہ 10 محرم الحرام کی صبح امام علی مقام نے یہ خطبہ دیا جس دن امام پاک کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام یزیدی فوج کو مخاطب کرتے ہیں، اور یزید کی فوج کی طرف خطاب کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، قال فواللہ ما سمعت متکلما قط قبلہ ولا بعدہ ابلغ من منطق منہ، راوی کہتے ہیں ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ ہم نے پہلے سنی اور نہ بعد میں سنی جو امام علی مقام نے یزیدی فوج کو کی۔ ثم قال، امام پاک نے فرمایا، اما بعد فانصبونی فانظروا من انا، اے یزیدیو میرے حسب و نسب پہ غور کرو اور دیکھو تو صحیح میں کون ہوں۔ ثم ارجعوا الى انفسکم وعاتبوها، اپنی طرف غور کرو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اپنے آپ پہ ملامت کرو۔ فانظروا هل يحل لكم قتلی وانتهاك حرمتی، غور کرو آیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری عزت کا خیال نہ کرنا کیا جائز ہے تمہارے اوپر؟ الست ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ وابن وصیہ وابن عمہ، کیا میں رسول پاک کے وصی کا بیٹا نہیں ہوں، ان کے چچا زاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ وَأَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَالْمُصَدِّقُ لِرَسُولِهِ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے مردوں میں علی ابن ابی طالب ہیں، میں پہلی تصدیق کرنے والے شخص کا بیٹا حسین ابن علی ہوں۔ اَوَلَيْسَ حمزہ سید الشہداء عم ابی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اس امت کے سید الشہداء ہیں، لشکر اسلام کے پہلے جرنیل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میرے باپ کا چچا تھا۔ اَوَلَيْسَ جعفر الشہید الطیار ذو الجناحین عمی، اور مارکہ موتا کا وہ شہید جسے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کہا اپنے 2 پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، کیا اس جعفر کو نہیں جانتے کہ وہ جعفر میرا چچا ہے؟ اولم یبلغکم قول مستفید فیکم ان رسول اللہ قال لی ولی اخی ہذان سیدا شباب اہل الجنہ، کیا تم لوگوں تک نبی پاک کا یہ قول نہیں پہنچا جو نبی پاک نے میرے لیے، میرے بھائی حسن کے لیے کہا تھا کہ یہ 2 شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے؟
فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ، پس اگر تم نے میری ان باتوں کی جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں تصدیق کرو تو یہ تمہارے لیے حق اور تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، مگر جس وقت آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہوں، وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چون قضا آید طبیب ابلا شود، جب مریض کی موت آتی ہے نا، جب مریض کی موت آتی ہے طبیب پاگل ہو جاتا ہے، طبیب کو دوا نہیں سوجتی، طبیب غلط دوا دے بیٹھتا ہے۔ اب یہ وہ بدبخت تھے جن کی آنکھوں پہ لالچ نے پردہ ڈال دیا، یزیدی دولت نے پردہ ڈال دیا، ابن زیاد کے جبر نے پردہ ڈال دیا۔ پہلے خط لکھ کے بلاتے رہے، اب نواسہ رسول سامنے کھڑے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں تمہارے قتل کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، میں تو یہ قربانی دینے آیا ہوں، میرا تو ازل کا وعدہ ہے، میں تو وہ وعدہ نبھانے آیا ہوں، میں نے تو ذبح عظیم کا مصداق بننا ہے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ باپ بسم اللہ کا راز بن گیا، بیٹا ذبح عظیم کا مصداق بن گیا، اور فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ فرمایا میں تو اسماعیل کا وعدہ نبھانے آیا ہوں، میں تو اس وعدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، نہ خود ہٹوں گا نہ بچوں کی قربانی سے ہٹوں گا، مگر یہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تاریخ کے کس دھارے پہ کھڑے ہو بدبختو۔ اور میرے بھائیوں، میں ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں کہ جیسے رات کو بھی میں نے اس پہ کچھ گزارشات کی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتل کو پہچانتے تھے، پتہ ہے نا، حدیث مبارکہ ہیں، وہ جب داخل ہوا ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اسے آپ نے شربت پیش کروایا، یہ میرا قاتل ہے، اسے شربت پلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مقام شہادت جانتے تھے، صحیح روایات کے اندر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں آئے، کربلا میں آ کے آپ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا اس مقام پہ آل محمد کا قافلہ اترے گا، فلاں مقام پہ ان کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، فلاں مقام پہ ان کے خیمے لگائے جائیں گے، فلاں مقام پہ ان کے جوان قتل کیے جائیں گے۔ کیوں؟ بشارات نبویہ سے سب کچھ واضح تھا۔ اور جو اس دن قاتل حسین ہے، جس وقت امام پاک خطبہ دے رہے ہیں، خطبے سے فارغ ہوتے ہیں، لشکر میں نظر کرتے ہیں، شمر ابن ذی الجوشن نظر آتا ہے۔ کون؟ شمر ابن ذی الجوشن۔ امام پاک نے اسے دیکھا، پہچان لیا، محمد ابن عمر ابن حسین رضی اللہ عنہ، ان کی روایت ہے۔ اسے روایت کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں، امام علاء الدین ہندی نے کنز العمال میں، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینۃ الدمشق میں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شمر ابن ذی الجوشن کی طرف دیکھا اور فرمایا صدق اللہ ورسولہ۔ کیا؟ صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ اب اصحاب غور سے دیکھ رہے ہیں کہ امام پاک شمر کی طرف دیکھتے ہیں، شمر کی طرف، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ امام پاک کیا بات کر رہے ہیں؟ یہاں امام علی مقام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پاک نے فرمایا کأنی انظر الی
کلب ابکع یلغ فی دماء اہل بیتی. یہ سرکار نے فرمایا. راوی کون ہے؟ امام حسین. کہاں پہ؟ کربلا کے میدان میں. کیا فرمایا؟ شمر کی طرف دیکھ کے کأنی انظر الی کلب ابکع، میں ایک، جسے ہم اپنی جنوں اپنی زبان چترا نہ آدھے، چترے رنگ دا کتا ہوندہ جاندے چتریاں نکلی ہوئی ہوندی. سرکار علیہ السلام فرمایا. راوی کون ہے؟ امام حسین. کہ قال رسول اللہ، آقا پاک فرمایا میں ایک چترے کتے نو ایدا پیاں یالغ فی دماء اہل بیتی، جو اپنے منہ میں میرے اہل بیت کا خون ڈالے ہوئے ہے. اور یہ دیکھ کے اشارہ کیا امام علی مقام نے شمر کی طرف. وَكَانَ شِمْرٌ أَبْرَصَ، اور جو شمر تھا کوڑ کے مرض کی وجہ سے، برس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر چترے داغ تھے. اور آقا پاک نے کیا فرمایا تھا؟ میں ایک چترے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے منہ میں میرے اہل بیت کا لہو لیے ہوئے ہیں. اپنے قاتل کو پہچانتے تھے، اپنے مقتل کو پہچانتے تھے، اپنے قاتل کو پہچانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا مقام ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب یہ 10 محرم الحرام ہے، اور اسی صبح رات کو جیسے ناچیز نے عرض کی کہ 9 محرم کو یزیدی فوج نے گھیرا تنگ کیا تھا، تو حضرت امام علی مقام نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عمر ابن سعد سے پوچھو کہ کیوں لشکر گھیرا تنگ کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ بیعت نہیں کر رہے، سرنڈر بھی نہیں کر رہے، تو اس لیے اب حملہ ہوگا اور لڑائی ہوگی. تو امام علی مقام نے اس سے مہلت لی تھی کہ آج رات کی مہلت دو. اب یہ میں نے کہیں سنا ہے، ذوق کی بات ہے، ذرا دل سے سنیے گا. کہنے والے نے کہا ہے کہ امام پاک نے ویسے تو تاریخی طور پہ مہلت لی تھی، حقیقتاً دیکھیں تو امام پاک نے مہلت لی نہیں تھی، مہلت دی تھی. مہلت دی تھی کہ خدا ہدایت دے تو راستہ بدل لو. بہرحال اب وعدہ پورا ہو گیا، صبح ہوئی. عمر ابن سعد خبیث ابن طیب یعنی پاک باپ کا ناپاک بیٹا عمر ابن سعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہو کر میدان میں آیا. ادھر سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو منظم کیا. 32 سوار اور 40 پیادے. 32 سوار 40 پیادے. ثم حملوا علی الحسین واصحابہ واستمر القتال الى وقت الظہر. لشکر نے حضرت امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں پہ حملہ کیا اور ظہر تک لڑائی ہوتی رہی. ایک طرف اتنا بڑا لشکر اور ایک طرف 32 پیادے، 32 سوار اور 40 پیادے. فصلی الحسین واصحابہ صلاۃ الخوف. اسی میدان میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز ادا فرمائی، جسے صلاۃ خوف کہتے ہیں. عام طور پہ جنگوں میں یہ مسلمان ادا کرتے ہیں. جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز میں تھے، شمر نے پکار کر کہا اپنے دستے کو کہ افسوس ہے تم پہ کس بات کا انتظار کر رہے ہو، اس شخص کو قتل کیوں نہیں کر دیتے. پہلا شخص جس نے حضرت امام علی مقام کے مبارک کندھے پہ ضرب لگائی اس کا نام زرع ابن شریک ہے. زرع ابن شریک بدبخت نے پہلی ضرب لگائی. دوسرے شخص نے آپ کے دوسرے شانہ مبارک پہ وار کیا اور اس کے بعد بدبخت سنان ابن انس نخعی نے نیزہ مارا اور آپ زمین پہ گر پڑے. اور شمر لعین نے آگے بڑھ کے
امام عالی مقام کا سر اقدس آپ کے تن سے جدا کیا، اور وہ سر مبارک جو ہے عمر ابن سعد یعنی خبیث ابن طیب کے پاس لایا گیا، اور خبیث ابن طیب یعنی عمر ابن سعد نے اپنے لوگوں کو حکم دیا، اور ان کے بعض نے 6 کہا ہے، بعض نے 8 کہا ہے، گھوڑے جہاں جسد شریف تھا، سر اقدس تو کاٹ لیا گیا، جہاں جسد شریف پڑا تھا اس جسد مبارک کے اوپر 6 یا 8 گھڑ سواروں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپیں ماری اور جو جسد شریف تھا اسے چور چور کر دیا۔ نواسۂ رسول حضرت امام عالی مقام کے جسد مبارک کی یہ توہین کی گئی، اور پھر آپ کا سر مبارک جو تھا وہ نیزے پہ ٹانگا گیا، خواتین اور بچوں کو قید کیا گیا، اور خواتین کو اونٹوں کے اوپر بغیر پالان کے رکھا گیا۔ کچاوا ہوتا ہے، کچاوا کوئی نہیں، نبی پاک دے خاندان دی انہاں معزز اور محترم خواتین نو اے لوگ جڑے اپنے آپ نو مسلمان آدے ہیں ہرس دے مارے ہوئے انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے حرم دی خواتین نو زنجیراں نال اٹھاں دے اوتے بغیر پالان دے قید کیتا، تے ایک قافلہ ہے جڑا یہ لے جایا گیا کوفے دے اندر، اسے کوفے میں لے گئے، اور ابن زیاد کے سامنے حضرت امام عالی مقام کا سر پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ اس کا نام تھا، زیاد اس کے باپ کا نام تھا۔ زیاد کے باپ کا کیا نام ہے؟ زیاد کے باپ کا نام ہے تاریخ کا انوکھا نام، تاریخ کا انوکھا نام۔ زیاد کا نام لکھا جاتا ہے زیاد ابن ابی ہے، زیاد اپنے باپ کا بیٹا جو کوئی بھی اس کا باپ تھا، ہیں جی۔ اور بھی اس کی تفصیل ہے، اب وہ میں بیان نہیں کرتا، کسی نے اس کا ایک باپ کہا، کسی نے اس کا دوسرا باپ کہا، اور یہ خود اس بات پہ اتراتا تھا 2 باپوں کا بیٹا بن کے۔ تو اس لیے مورخین اور محدثین نے زیاد کا نام جہاں بھی لکھا زیاد ابن ابی ہے، زیاد جڑا اپنے پیو دا پتر آئی، جڑا کوئی بھی دا پیو آئی۔ ایسے شخص کا بیٹا عبید اللہ گورنر کوفہ تھا، اس بدبخت کے سامنے امام عالی مقام کا سر رکھا گیا، اور اس نے اپنی چھڑی امام عالی مقام کے ہونٹوں پہ ماری۔ زید ابن ارکم اٹھے، انہوں نے کہا ارفع هذا القدیب فوالذی لا الہ غیرہ لقد رأیت شفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا وہ بدبخت یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ رسول پاک کے ہونٹ دیکھے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام علی مقام کے سر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یہ کئی محدثین نے اس بات کو رقم کیا ہے کہ اس سے پہلے اہل اسلام میں یہ جاہلیہ رسم نہیں تھی کہ وہ سروں کو نیزے پہ لٹکائے، سر نیزوں پہ نہیں لٹکائے جاتے تھے۔ یہ امام طبری نے روایت کیا عن زر ابن حبیش قال اول رأس رفع على خشبۃ رأس الحسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا سر جو نیزے پہ بلند کیا گیا وہ حضرت امام حسین کا سر اقدس تھا۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں روایت کی ہے عن الشعبی قال رأس الحسین اول رأس حمل فی الاسلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کا سر ہی وہ پہلا سر تھا جسے اسلام کی تاریخ میں نیزے پہ لٹکایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے پہلے کوئی سر نیزے پہ نہیں ہوتا تھا۔ امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال حمزہ کی روایت ہے
وقد كان حدثني بعض اهلنا انه راى راس الحسين مصلوبا بدمشق 3 ايام. حمزہ کہتے ہیں میرے بعض گھر والوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ 3 دن تک رأس الحسین مصلوبا بدمشق 3 ایام، 3 دن تک امام علی مقام کا سر اقدس دمشق میں نیزے پہ لٹکتا رہا. 3 دن تک. کون سا مبارک سر جو کبھی آغوش مصطفیٰ میں ہوتا. اور میرے بھائیوں، بڑی عجیب روایت امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب صحیح ہیں، ان کی حدیث پاک کی کتاب صحیح ابن حبان، محدثین جانتے ہیں اسے، علماء جانتے ہیں، اصول حدیث میں بھی ان کی کئی کتابیں ہیں. جلیل القدر امام حدیث کے امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد امام پاک کا جو قافلہ تھا اسے دمشق بھیجا گیا یزید کی طرف. سر مبارک جہاں قیام ہوتا وہاں نیزے پہ لٹکا لیتے، اور جہاں سفر میں ہوتا وہاں صندوق میں ڈال دیتے. اور امام ابن حبان کہتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کو اونٹوں پہ لادا گیا اور ان کے چہرے اور بال کھلے تھے. چہرے اور بال کھلے تھے. وہ عصمتیں، وہ عزتیں سورج نے بھی کبھی جن کا چہرہ نہ دیکھا تھا، چاند اور ستاروں نے بھی کبھی جن کا چہرہ نہ دیکھا تھا. رات یا دن میں بھی وہ پردہ نشین اپنے پردوں اور حجابوں کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، اپنے گھروں میں بھی حجاب اور پردے سے تشریف فرما ہوتے. آج وہ مصطفیٰ کریم کی آل کی گھرانے کی عزتیں اور عصمتیں اونٹوں پہ ننگے سر کھلے بال لا دی گئیں. ایک جگہ رات کو وہ قافلہ ٹھہرا کوفہ اور دمشق کے راستے میں. تو حسب معمول یزیدی لشکر نے سر مبارک کو صندوق سے نکالا اور خیمے پہ گاڑا. جب وہ خیمے پہ گاڑا تو بلند تھا. فرأت دیرانی باللیل نورا ساطعا من دیرہ الی السماء. جدھر وہ سر لٹکا ہوا تھا نیزے پہ، ادھر قریب ایک عیسائی گرجا تھا. عیسائی گرجا تھا، ایک چرچ تھا. وہاں ایک راہب تھا اس گرجے میں. اس راہب نے دیکھا نورن ساطعا من دیرہ الی السماء، اس کے گرجے سے لے کے آسمان تک ایک نور جا رہا. یہ میں کسی ذاکر یا کسی خطیب مولوی کی بات نہیں کر رہا، حدیث کے مقتدر امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. نورن ساطعا من دیرہ الی السماء. گرجا گھر سے لے کے اس نے دیکھا زمین سے آسمان تک نور کی ایک لڑی ہے. فاشرف علی القوم وقال لهم من انتم. وہ لوگوں کے پاس آیا، قافلے کے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ تم کون لوگ ہو. اس راہب نے کہا کہ تم کون لوگ ہو. تو قافلے والوں نے بتایا کہ ہم اہل شام ہیں، یعنی بتایا انہوں نے کہ ہم یزید کا لشکر ہیں، اہل شام ہیں. انہوں نے کہا، راہب نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سر حسین ابن علی کا سر. قال بئس القوم انتم.
اس نے کہا اتنی گھٹیا قوم ہو تم، اتنے برے لوگ ہو تم، واللہ لو کان لعیسیٰ ولد لادخلناہ احداقنا، خدا کی قسم اگر عیسیٰ کی اولاد ہوتی ہم اسے آنکھوں کا نور بنا کر رکھتے۔ عیسائی راہب کہتا ہے بد نصیب لوگ ہو تم، یہ سر نیزے پہ لٹکانے جیسا تھا۔ واللہ لو کان لعیسیٰ ولد، اگر حضرت عیسیٰ کی اولاد آج زندہ ہوتی لادخلناہ احداقنا، ہم ان کو اپنی آنکھوں کا نور بنا کے رکھتے۔ بہرحال اس راہب نے، اس عیسائی نے ان سے کہا، قافلے والوں سے اس نے کہا میرے پاس 10,000 دینار ہیں، 10,000 دینار ہیں، وہ مجھ سے لے لو اور آج کی ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ اور میرے بھائیوں، حسین کا سر ہے اور یزیدی فوج کی قیمت دیکھیں، 10,000 دینار راہب سے لے لیے اور ایک رات کے لیے حسین کا سر اس راہب کو دے دیا۔ 10,000 لے لیے اور وہ سر جو ہے ایک رات کے لیے راہب کو دے دیا۔ اس راہب نے سر اقدس لیا، اپنے گرجے میں لے گیا اور سر مبارک کو ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس نے دھویا، مٹی تھی، گرد تھی، سر اقدس کو راہب نے گرجے میں دھویا اور دھو کے اپنی گود میں رکھا اور ساری رات روتا رہا۔ ساری رات وہ سر مبارک اپنے پاس رکھ کے روتا رہا۔ فلما اسفر الصبح قال، جب صبح ہوئی اس راہب نے کہا یا رأس لا املک الا نفسی، میرے پاس یہی کچھ تھا جو میں نے کر دیا، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں، لیکن وَأَنَا أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ جَدَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، مگر میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تمہارے نانا جان اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میرے بھائیوں سر حسین کی جو کرامات ہیں، جس وقت اسے کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، کوفہ سے دمشق لے جایا گیا اور پھر 40 دن بعد جب دمشق سے امام زین العابدین واپس آئے، حسین پاک کا سر واپس کربلا میں لائے، اتنی کرامات اس کی لکھی ہیں، اتنی کرامات اس کی لکھی ہیں، محدثین نے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ آج بھی جو یزیدی ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، مخالفین اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، ابن حبان کی روایت سے ان ظالموں، ان بغضیوں، منافقوں کو جا کے اس راہب کا یہ قول پڑھاؤ کہ واللہ لو کان لعیسیٰ ولد، اگر حضرت عیسیٰ کی اولاد ہوتی لادخلناہ احداقنا، ہم انہیں اپنی آنکھوں کا نور بنا کے رکھتے، اور تمہیں اللہ نے جو نعمت اور نسبت عطا کی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ آخری ایک روایت جسے الوافی بالوفیات میں امام صفدی نے بیان کیا اور امام ابن عساکر نے اسے تاریخ مدینۃ الدمشق میں بیان کیا، سلمہ ابن کہیل بیان کرتے ہیں رأیت رأس الحسین
علی القنا وهو یقول، سلمہ ابن کہیل کہتے ہیں میں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھا، علی القنا وہ نیزے پہ بلند تھا، وہو یقول اور سر مبارک سے، نیزے پہ سر ہے اور سر مبارک سے یہ آواز آ رہی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت ہو گیا ہے اور نماز جمعہ میں تاخیر، زیادہ تاخیر بھی مناسب نہیں ہے۔ بات تو اس پہ کہاں ختم ہو سکتی ہے؟ کربلا کو اور حسین کو سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے، مگر میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، جسے حسین سمجھ نہیں آیا اسے دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ جیسے رات کو میں نے عرض کی کہ لوگ کیا سمجھتے کہ یہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، یہ تخت کے لیے جا رہے تھے۔ حق باہو کیا کہتے ہیں؟ حق باہو فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہوں، مکھ نہ پھیرے رخ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہوں، جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بنے ہوں، سچا عشق حسین دا یا حضرت باہو سر دیوے راز نہ بنے۔ میرے بھائیوں، حسین سمجھ نہ آئے حق باہو سمجھ نہیں آتا، حسین سمجھ نہ آئے شریعت سمجھ نہیں آتی، حسین سمجھ نہ آئے علی سمجھ نہیں آتا، حسین سمجھ نہ آئے نبی سمجھ نہیں آتا، حسین سمجھ نہ آئے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ دعوے نہیں ہیں، خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں۔ حسین کو سمجھے بغیر کوئی چیز نہیں سمجھ آ سکتی، اور جو کچھ اس خانوادہ نبوت نے سہا، کس کے لیے سہا؟ وہ اس سے بہتر دنیا حاصل کر سکتے تھے، اس سے بہتر زیادہ خوشگوار دنیاوی زندگی جی سکتے تھے، مگر انہوں نے شہادتوں کو قبول کیا، دنیا کی تکلیفوں کو قبول کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ ہمارے لیے حسین کا راستہ ہے، اور حسین جب تک دلوں میں زندہ ہے، یقین رکھو تب تک ہم دین سے بھی جڑے ہوئے ہیں، نبی سے بھی جڑے ہوئے ہیں، خدا سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اور جو حسین سے نکل گیا وہ دین سے نکل گیا، وہ نبی کے اس سے برات کرتے ہیں اور خدا اس سے برات کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، حسین پاک کی محبت عطا فرمائے، اور نبی پاک کی محبت عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔